قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ایام میں سے وہ خوبصورت ایام کا مجموعہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر زیادہ مہربانی فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں کو سن سن کے اور بہت سارے معاملات کو دیکھ دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روٹین کی بات ہے، ہر سال روزے آتے ہیں، ہر سال رکھنے ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ بڑا عظمت اور قدر والا مہینہ ہے، لیکن چونکہ خود چل کے آتا ہے تو جو چیز خود چل کے آتی ہے اس کی کئی دفعہ قدر کمزور ہو جاتی ہے، لہذا ہم روٹین کے فضائل سنتے ہیں، روٹین میں اسے لیتے ہیں۔ میرے عزیز، ہماری محافل جب ہوتی ہیں نا، محافل تو ان میں نقیب محفل ہوتا ہے، اسٹیج سیکرٹری بھی لوگ اس کو کہتے ہیں اور بھی کئی ناموں سے پکارتے ہیں۔ وہ آنے والے شخصیت کا تعارف کراتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں صاحب آنے والے ہیں، پھر یہ بھی کہتا ہے کہ وہ بڑے اچھے ہیں، بڑے خوبصورت بولتے ہیں، اب میں فلاں قاری صاحب کو دعوت دینے لگا ہوں۔ قاری صاحب جو ہیں وہ بڑی اچھی تلاوت کرتے ہیں، بڑی اچھی ان کی آواز ہے اور بڑا اچھا ان کا لہجہ ہے، وہ تعارف کرا رہا ہوتا ہے۔ پھر نعت خواں کے حوالے سے بھی اس طرح کے وہ تعریفی کلمات ادا کرتا ہے، لیکن لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ ان بیچاروں کی ڈیوٹی ہے، انہوں نے یہ کام کرنا ہی ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ ہماری محافل کے جو اکثر نقیب حضرات ہوتے ہیں ان کے جملے رٹے رٹائے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے سب کو کہنے ہی ہوتے ہیں، وہ کہے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی محفل کے اندر نقیب محفل کوئی بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا محدث ہو، شیخ الحدیث ہو، یا کسی خانقاہ کا کوئی صاحب تقوی صالح مسند نشین ہو، اگر وہ کھڑا ہو کے کہے کہ جناب آج میں آپ کو تعارف کرانے لگا ہوں، ایک بہت بڑے علامہ، ایک بہت بڑے صوفی آ رہے ہیں، پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ جس کی ہمارے حضرت تعریف کر رہے ہیں وہ کوئی بڑا ہی اچھا آدمی ہے۔ پھر ہم سمجھیں گے نہیں، یہ روٹین کی گفتگو نہیں ہو رہی، یہ وہ رسم نہیں جو روز ادا ہوتی ہے، اس میں کچھ انفرادیت ہے، کچھ تخصیص ہے، کچھ اس کے اندر چیزیں زیادہ ہیں۔ وہ پھر انفرادی طور پر ہم تھوڑا سا اس کو زیادہ درجہ دیں گے۔ نہیں، حضرت جی کہہ رہے تھے آج میں نے قبلہ سے سنا ہے، آج فلاں شیخ اور صوفی نے فلاں کی تعریف کیا تو بات کچھ زیادہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، مثال دی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ رمضان المبارک وہ عزت اور عظمت والا مہینہ ہے جس کا تعارف کسی عام آدمی نے نہیں، رب کریم کے قرآن نے بیان فرمایا ہے اور میرے مصطفیٰ کریم کی زبان اطہر نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن آنے سے پہلے بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے نبی پاک نے ہمیں مسجد میں بلایا اور خطبہ ارشاد فرمایا باقاعدہ، اور ارشاد فرمایا لوگو تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر خاص قسم کی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ خود رسول پاک نے ہمیں کس قدر زیادہ اس مہینے کا اکرام کرنا ہے اور کس قدر زیادہ اس کو اہمیت دینی ہے اور کس قدر زیادہ ہمارے لیے وہ باعث عظمت ہے کہ جس مہینے کے فضائل خود رسول پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں تم نفل پڑھو گے تو اللہ فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے، اور فرض کا ثواب اللہ 70 گنا عطا فرمائے۔ کتنا؟ بولیے۔ اچھا ہوتا پتہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ چل جائے نا فلاں کاروبار آج کل زیادہ صحیح چل رہا ہے تو سارے لوگ وہی کاروبار شروع کر لیتے ہیں۔ سی این جی کچھ دنوں بڑی زبردست تجارت ہوتی تھی، تو میرا خیال ہے کہ ہر کلومیٹر پر اللہ ماشاءاللہ سی این جی نظر آتی تھی۔ اب لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ شاید کھانا کھانے کا لوگوں کا مزاج زیادہ ہے، تو ہم جس چوک میں کھڑے ہوتے ہیں، جس جگہ جاتے ہیں، وہاں لوگ سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ یہاں فلاں ہوٹل بڑا معروف ہے، اس پہ آپ کو کھانا کھلائیں گے۔ تو اب ہر آدمی نے ہوٹل کھول لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے ہاں تو تعلیم بڑی اچھی تجارت ہے۔
جب سے سرکاری اسکولوں کی حالت تھوڑی خراب ہوئی تو ہر بندے نے پرائیویٹ اسکول کھول لیا. بہت بڑی تجارت ہے معاذ اللہ. میں کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہوں کہ وہ قوم کیسے آگے بڑھے گی جو تعلیم بیچتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے تو ہمارے ہاں تو صحت کا شعبہ سب سے زیادہ تجارت کا حامل ہے کہ اگر کوئی آدمی اچھی انویسٹمنٹ کر کے کسی اچھی جگہ ہاسپٹل بنا کے کوئی 2-4 اسپیشلسٹ ڈاکٹر بنا لے تو پھر تو وہ بے شک جھاڑو کے ساتھ پیسے جمع کرے, مسئلہ ہی کوئی نہیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ جو پتہ محسوس ہوتا ہے نا کہ اس جگہ مجھے رمق زیادہ نظر آ رہی ہے, تجارت میری زیادہ بڑھے گی, تو لوگ ادھر توجہ کر لیتے. او خدا کے بندو, صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جہاں انہیں پتہ چلتا تھا نا اس نیکی کا ثواب زیادہ ہے تو وہ بھاگ کر اس نیکی کی طرف توجہ کرتے تھے. آپ صحابہ کی سیرت کی کتابیں دیکھیے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے رمضان کی شان بیان کی تو صحابہ کا یہ مزاج بن گیا کہ وہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے سمیٹ لیتے تھے. رمضان شریف سے پہلے سارے کام سمیٹ لیتے, لینے دینے کے معاملات صاف کر لیتے, خریداری ہو جاتی. گھر کے اندر کوئی کام کرانا ہوتا تو وہ رمضان سے قبل کرا لیتے. یکم رمضان کو وہ مسجدوں میں ڈیرے لگا لیا کرتے. وہ کہتے تھے نیکیاں جمع کرنے کے ایام ہے. نیکیاں دیکھیں نا, سب سے مصروف ترین زندگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. 23 سالوں میں نبی پاک علیہ السلام نے 2300 سالوں سے بھی زیادہ کام کیا. بڑا مصروف وقت تھا حضور کا, بڑا مصروف. ہمارے یہاں نا میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو ایک بزرگ تقریر فرما رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے اب خانقاہوں میں جو اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ چھوڑ کے باہر نکلو, اب میدان میں نکلنے کا دور ہے. تقریر ختم ہوئی تو میں نے کہا حضرت ناراض نہ ہوئیے گا, ویسے کون سی خانقاہ میں اللہ اللہ ہو رہی ہے جہاں سے آپ باہر نکالنا, تو دور ہی گزر گیا اللہ اللہ کرنے کا. اب تو لنگر شنگر چل رہا ہے خانقاہوں میں, یا باتیں شاتیں ہو رہی ہیں. کیلو کال کی دنیا ہے, مستی اور حال کی تو کب سے چلی گئی. کم باذن اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہو گئے. خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کن. اب تو کہاں, اب کس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ چھوڑ کے باہر آؤ؟ کون اللہ اللہ کر رہا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ ہے حال ہی کوئی نہیں. اسلام فقط اللہ اللہ کا مذہب نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا رہبانیت فی الاسلام, میرے اسلام میں رہبانیت کا کوئی حصہ نہیں. ایک آدمی جا کے صرف مسجد میں بیٹھ جائے, حقوق سارے چھوڑ دے, بال بچوں کو بھول جائے, اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا, حوصلہ شکنی کرتا ہے. وہ والی صوفی کا درس حضور نے نہیں دیا کہ مسجد میں بیٹھو اور بس مسجد میں بیٹھو, خانقاہ میں بیٹھو, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بدر میں بھی نظر آتے ہیں. حضور خود جنگ کا لباس پہن کر ہمیں احد میں دکھائی دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں خندق کے موقع پر ہاتھ میں کدال پکڑ کر نبی پاک علیہ السلام ہمیں کھدائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے تو حضور ہمیں خود اینٹیں اٹھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. سارے کام حضور نے کیے ہیں. لیکن میرے بھائی یہ یاد رکھو, اگر بدر میں جانا میرے نبی کی سنت ہے تو غار حرا میں چپ کر کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر احد میں, خندق میں, حنین میں, میدان میں رہنا حضور کا طریقہ ہے تو غار ثور میں 3 دن اللہ اللہ کرنا بھی نبی پاک کا ہی طریقہ ہے. اگر سارا دن تبلیغ کرنا حضور کا طریقہ مبارکہ ہے تو ساری رات مصلی پہ کھڑے رہنا. اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ قدموں پہ ورم آ جانا یہ بھی تو میرے نبی کا طریقہ ہے نا. تو میرے بھائی اس کو کون اپنائے گا؟ مصروف ترین زندگی نبی پاک کی, اس کے باوجود اللہ کے رسول ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے. ہر سال. ایک سال جہاد پہ گئے تھے, اعتکاف نہیں ہو سکا. اگلے سال میرے نبی پاک نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا, پچھلے 10 دن کا. میں نے ایک بزرگ کی تعریف کی, ایک اپنے بڑے پیارے میرے محبت والے دوست ہیں, ان کے سامنے میں نے کہا یار یہ بندہ بڑا 4 سال اعتکاف کرتا ہے. تو انہوں نے ترجمہ کر دیا میری بات کا, تھوڑی سی تشریح کر دی. کہنے لگے ماشاءاللہ فارغ ہو گئے, اب بچوں کی شادی ہو گئی, اب فارغ ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو فارغ ہوتا ہے وہ اعتکاف کرتا ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ چونکہ میرا پیار تھا تو میں نے کہا ان سے کہ جو کوہ طور پہاڑ آپ نے سر پہ رکھا ہوا ہے آپ بھی ذرا اتار کے پھینکے, دیکھوں تو صحیح کہ آپ کون سا مار کا فتح کر رہے ہیں. کس طرح کا ہمارا رویہ ہے, کس طرح کی ہماری سوچ. اگر کوئی شخص خیر کا کام کر رہا ہے تو بجائے اس کی حوصلہ کہتے ہیں فارغ ہے, بچوں کی شادی ہو گئی, بچے کام کاج کرتے ہیں اس لیے بیٹھتے ہیں.
تو میں نے کہا آپ نے جو پہاڑ اٹھایا وہ بھی ذرا دکھائیں. روٹی آپ بچوں کو دیتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے؟ ان کی پرورش کی ذمہ داری آپ کی ہے یا رب کریم کی ہے؟ تو 2 گھڑیاں محنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پہاڑ اٹھایا ہوا ہے سر پہ. تو اس طرح کے فلسفہ ہم بیان کرتے ہیں. افسوس یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک اس میں بھی وہی سیاستیں، وہی خوش گپیاں. میں تو دعا مانگتا رہتا ہوں کہ اللہ روزوں میں کوئی الیکشن نہ آئے. آپ بھی آمین کہہ دیں. ورنہ وہی مصیبتیں، وہی جھوٹ سچ، وہی دروازوں پہ وہی. خدا کا واسطہ بس کر دو، رمضان شریف ہے، ٹھہر جاؤ ذرا. کیا ہو گیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 11 مہینے جنت سجائی جاتی ہے اور پھر رمضان میں اللہ اپنے بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. 1 گھنٹہ پہلے صفائی کرتے ہیں مہمان نے آنا ہو تو 1 گھنٹہ، ورنہ بچے دوبارہ سے پھر چیزیں بکھیر دیں گے. 1 گھنٹہ پہلے صفائی ہوتی ہے، لمبی نہیں. لیکن میرے نبی پاک نے فرمایا رمضان کے لیے رب کریم 11 مہینے جنت کو سجاتا ہے. چھوٹی بات ہے، روزے آ گئے، معمولی حیثیت ہے. ہم لوگ انہی معاملات میں، میں منع کرتا ہوں، ہمیشہ منع کرتا ہوں، آپ کو ہر سال منع کرتا ہوں. میں پابندی سے 1-2 اخبار ڈیلی دیکھتا ہوں. میرا ناشتہ نہیں ہوتا جب تک اخبار نہ ہو، چونکہ بزرگوں کا فتویٰ ہے جمعے کا خطبہ وہ دے جو عالمی حالات سے باخبر ہو. ہم کوئی رسمی تقریر نہیں کرتے کہ لوگوں کو کہیں کہ روزے آ گئے تو کون سا مہینہ چل رہا ہے تو مہینے کے حساب سے خطاب ہو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے جو ذمہ دار اور پہرے دار ہوتے ہیں انہیں امت کی پہرے داری کرنی ہوتی ہے. اس لیے وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون سا موضوع چل رہا ہے اس پر میں نے 1 گھنٹہ گزارنا ہے. ترجیحات پر بات ہوگی. بات یہ عرض کر رہا تھا کہ میں رمضان شریف میں اخبار نہیں دیکھتا. میری اپیل ہے آپ سے کہ آپ رمضان شریف میں نہ رمضان ٹرانسمیشن بھی نہ دیکھیں، ٹی وی پہ خبریں بھی نہ سنیں. سارا سال سنیے خبریں. ہماری خبریں سننے سے ملک میں کیا انقلاب آ گیا ہے. یا وہ جو ہم نے چوک میں کھڑے ہو کے تجزیہ کیا تھا اس سے کتنے لوگ سنور گئے. چھوڑیں، جتنا وقت ملے وہ آ کے مسجد میں بیٹھے، اللہ کے گھر میں وقت گزارے، ٹائم دیں. عبادت آپ کو زندہ کرے گی، روحانیت پیدا کرے گی، توانائی آئے گی، خوبصورتی آئے گی آپ کے اندر. آپ زندہ رہیں گے. دنیا داری دلوں کو مردہ کرتی ہے. قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، مسجد کی حاضری روح اور دل کو زندہ کر دیا کرتا ہے. مسجد میں بیٹھیں، وقت دیں، مہربانی کریں. اور یہ بھی آج میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کبھی زندگی میں مجھے بھی دیکھیں نا ٹی وی میں کسی عورت کے ساتھ میں کسی پروگرام پہ بیٹھا ہوں تو آپ بالکل لحاظ نہ کریں. آپ بالکل وہ چینل بند کر دیں. ہمیں ضرورت ہی نہیں. میرے لیے کوئی مفتی دلیل نہیں ہے وہ عورت کے ساتھ بیٹھا ہے پروگرام میں. میں نے تو وہ والا قرآن پڑھا جس میں اللہ کریم نے کہا عورتیں آ جائیں تو مرد نظریں نیچی کر لیں. ہم نے تو وہ والا قرآن پڑھا جس میں حکم ہے کہ مرد آئے تو عورت اپنی نظر نیچی کر لے. تو جہاں علامہ صاحب کے سامنے لڑکی بیٹھی ہے ٹی وی میں انٹرویو لے رہی ہے وہاں نظریں نیچی ہوتی ہیں؟ کہاں سے فتویٰ آیا؟ حضرت جنید بغدادی تو فرمایا کرتے تھے کہ حسن بصری پڑھانے والا ہو، رابعہ بصری پڑھنے والی ہو. تو پھر بھی ان کو بغیر پردے کے پردے پڑھانے کی اجازت نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. میں کل مجھے سرکاری یونیورسٹی ہے جامعہ کوٹلی کشمیر کی، انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ کو لیکچر دینا ہے سائنس، تقوی اور رمضان. تو اسٹوڈنٹس ہوں گے، کچھ پروفیسر ہوں گے. تو میں نے کہا کہ اتنے بڑی جگہ آپ نے مجھے بلا لیا، یونیورسٹی لیول کے طلباء تو بڑے آگے جا چکے ہوتے ہیں. چلیں خیر، میں وہاں حاضر ہوا. جب میں پہنچا تو ایک پروفیسر صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ لڑکیاں بھی ہیں. تو میں نے کہا کہ ٹائم دیتے وقت آپ سے گزارش کی گئی تھی کہ لڑکیاں نہیں ہونی چاہیے. تو وہ ایک جملہ بولنے ہی لگے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے دکھیاں نوس مولوی سمجھ لیں، میں پرانے خیالات کا ہوں، آپ مجھے پرانا سمجھ لیں. اس لیے کہ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے ہر چیز نہیں لے لینا، دین نہ نیا لینا. وہ 1400 سال پرانا ہی ہمیں ٹھیک ہے، ہمیں نیا دین نہیں چاہیے. کہنے لگے جی وہ بچیاں تھوڑی پیچھے بیٹھ جائیں گی. میں نے کہا آپ درمیان میں پردہ لگا لیں، میں انہیں نہ دیکھوں وہ مجھے نہ دیکھیں. ٹھیک ہے، بات سنیں، ختم ہو گئی. لیکن اگر وہ سامنے بیٹھیں گی تو ہم نہیں بات کریں گے. تو وہ چونکہ پی ایچ ڈی لیول کے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ پڑھے ہوتے ہیں، دلائل دینے کی کوشش کی. تو میں نے کہا میں دلیل نہیں سنتا، میں سنتا ہوں یا اللہ کا قرآن یا مصطفیٰ کا فرمان. تو آپ مہربان. لیکن انہوں نے ضد نہیں کی، بڑے اچھے لوگ تھے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، لڑکیاں نہیں بیٹھیں گی. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے ہمیں. بہت سارے ذرائع ہیں عورتوں تک پیغام پہنچانے کے، پیغام پہنچ جاتا ہے.
کوئی عرض نہیں. آپ باپ پردہ بندوبست کریں. ہمارے رمضان کے فجروں کے درس میں ہزاروں کی تعداد میں عورتیں آتی ہیں, ان کے لیے باپردہ بیٹھنے کا بندوبست ہے. لیکن کچھ ضروری ہے کہ ٹی وی پہ ایک عورت بن سور کے سامنے بیٹھے اور آپ اس کے سوالوں کے جواب دیں؟ ہمارے لیے نہ کوئی مفتی دلیل ہے, نہ کوئی شیخ الحدیث دلیل ہے. اس طرح کا کوئی مفکر محقق ہمارے لیے دلیل نہیں. ہمارے لیے دلیل رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ تعالی علیہ. ختم ہو گئی بات. اس لیے کوئی ایسی ٹرانسمیشن نہ دیکھو, کسی طرف توجہ نہ کرو. یار 30 تو روزے ہیں, وہ بھی کئی دفعہ 29 ہو جاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ایام معدودات, ایک گنتی کے دن ہے. اور میرے بھائی کیا مصیبت ہے, میرا وقت نہیں گزر رہا. آپ یقین کریں, اللہ جانتا ہے ہم تو رمضان کو زنجیریں ڈالتے ہیں. یہ کام بھی رہ جاتا ہے, رمضان گزر جاتا ہے. یہ بھی رہ جاتا ہے, رمضان گزر جاتا ہے. یہ بھی نہیں ہو پاتا رمضان, پتہ نہیں کس وقت روزے آتے ہیں, کب نکل جاتے ہیں. کہتے ہیں میرا وقت نہیں گزرتا تو میں ٹی وی دیکھتا ہوں. قرآن سارا پڑھ لیا ہے, حدیثوں کا مطالعہ ہو گیا, اپنی آخرت کے لیے نفل سارے پڑھ لیے, تسبیحات ساری ہو گئی. جو اب ٹائم نہیں گزرتا تھا تو ٹی وی پہ جا بیٹھے. کدھر چلے گئے ہم؟ علامہ اسماعیل حقی نے حدیث لکھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, تفسیر روح البیان میں موجود ہے, کہتی ہیں ایک دن حضور اچانک میرے ساتھ آرام فرماتے بستر سے اٹھے نکل گئے. ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا, جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو کہتے ابو بکر کی بیٹی حق تیرا ہے, وقت تیرا ہے, پر اگر تو اجازت دے تو میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں. آج حضور نے پوچھا ہی نہیں, بستر سے اٹھے چلے گئے. کہتے میں اٹھی, میں نے دائیں بائیں دیکھا, محبوب نظر نہ آئے. حضور کی تامت استعمال شدہ پڑی تھی, وہ تامت میں نے اٹھا کے اوڑھ لی اور میں نکل گئی حضور کو تلاش کرنے. کہتی ہیں جب میں باہر گئی مسجد نبوی شریف کے ساتھ جنت البقیع کی جانب, نبی پاک سجدے میں تھے. کہتی ہیں میں گئی, تھوڑی دیر کھڑی ہوئی, حضور نے آہٹ سنی تو پوچھا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں عائشہ ہوں. تو محبوب نے فرمایا یہ عائشہ کون ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی زوجہ. فرمایا زوجہ کیا ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ میں ابو بکر کی بیٹی. تو نبی پاک نے فرمایا یہ ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا. میں وہاں سے پریشان حال واپس آئی. جب میں گئی تھی تب بھی ہلکی ہلکی بارش تھی, واپس لوٹی تو پھر بھی ہلکے ہلکے قطرے بارش کے گر رہے تھے. میں آ کے ہامتی کامتی بیٹھ گئی. تھوڑی دیر گزری تو نبی پاک تشریف لے آئے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے پریشان دیکھا تو کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہا حضور آج وہ ہوا ہے جو کبھی نہیں ہوا. یا رسول اللہ میں پریشان ہو گئی. حضور عجیب بات ہے, میں گئی ہوں, آپ نے پوچھا کون ہے تو میں نے کہا میں عائشہ. کا عائشہ کون؟ آپ کی زوجہ. فرمایا زوجہ کون؟ ابو بکر کی بیٹی. کا ابو بکر کون؟ اور پھر حضور میں گئی ہوں تو میرے کپڑے بھیگ گئے, آپ آئے ہیں تو کپڑے خشک ہیں, سمجھ نہیں آئی. تو لفظ سنو حدیث کے, نبی پاک نے فرمایا عائشہ لی مع اللہ وقت, میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ آج میرا دوستوں کے ساتھ وقت ہے, آج میرا گھومنے کا وقت ہے, آج میرا خوش گپیوں کا وقت ہے, آج میرا سیاحت کا وقت ہے, آج میرا پکنک کا وقت ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا لی مع اللہ وقت, عائشہ میرا اپنے اللہ کے ساتھ, میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے. اس وقت نہ وہاں کوئی فرشتہ آ سکتا ہے, نہ کوئی نبی اور مرسل آ سکتا ہے. جب فرشتہ اور نبی نہیں آ سکتے تو عائشہ اور ابو بکر کیسے آ سکتے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ پھر وہاں ہوتا کون ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ایک میں ہوتا ہوں, دوسرا میرا رب ہوتا ہے, تیسرا کوئی موجود نہیں ہوتا. امت کو درس دیا ایک وقت 24 گھنٹوں میں ایسا لایا کر جس میں تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے, جس میں تو دعائیں مانگے, جس میں تو عرض و نیاز کرے, جس میں تو اپنے گناہوں کی معافی چاہے. اعلیٰ حضرت کے والد گرامی سے کسی نے پوچھا, مولانا نقی علی خان صاحب سے, کہ حضرت جی فرعون 500 سال ہی حکومت کر گیا, 500 سال ہی حکومت کر گیا, اللہ کا مقابلہ کرنے والا پکا کافر بے ایمان. تو آپ فرمانے لگے ملا رومی کی وہ کتاب پڑھو مثنوی, جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو فرعون اٹھ کے مصلے پہ بیٹھتا تھا, کہتا تھا یا اللہ معاف کر دے, رب تو ہی ہے, گناہگار بڑا ہوں پر مہربانی کر. روز معافیاں مانگتا تھا تو رب کریم کی قدرت نے مہلت دی کہ روز توبہ کرتا ہے, چلو ایک دن سچی بھی کاری جائے تو اچھا ہے. اللہ نے مہلت دی. اور میرے بھائی اگر تو روز رات مصلے پہ بیٹھے تو تجھے مہلت ملے, عذاب نہ آئے. اگر تو اپنے رب کے ساتھ تنہائی کرے تو اللہ تجھے مہلت دے, سزا نہ دے.
لیکن ہم یہ وقت نکالتے ہی نہیں. اللہ کے ساتھ میت کا ہمارا مزاج ہی نہیں. ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنایا کر, مالداروں کے سامنے رونے نہ رویا کر, یہ تجھے کیا دے سکتے ہیں. تو اٹھ کے جائے گا تو کہیں گے محنت کرتا نہیں, روز مانگنے آ جاتا ہے. دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنا, پر میں دکھ سنا تو اپنے رب کو سنا, اللہ والوں کو سنا, اللہ کے نبی کو سنا. اس سے مراد یہ سارے کہا دکھڑے اپنے رب کو سنا. اگر تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے گا تو تھوڑی دیر ضرور ہوگی, لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب تجھے دنیا سے بے نیاز کر کے مالا مال فرما دے گا. دھوکے کا مزاج نہ بنا, کینچی لے کے نہ گھوم کے کیسے جیب کاٹ سکتی, اللہ کو دکھڑے سنا. حضرت عائشہ عرض کرنے لگی حضور چلے یہ تو سمجھ آ گئی, لیکن بارش مجھ پہ پڑی آپ پہ پڑی نہیں, تو کہا عائشہ تم نے اڑا کیا تھا؟ کہا حضور آپ کی تامت. فرمایا بارش کوئی نہیں تھی, جب تو نے میری تامت لی تو خدا کی رحمتیں تم پر برسنے لگ گئی. تو حضور کے وجود سے لگی ہوئی چیز کوئی اوڑھ لے تو رحمت برستی ہے, تو میرے نبی کی مسجد چومنے سے کیوں رحمت نہیں برستی, جالی چومنے سے کیوں نہیں برستی, جہاں جہاں حضور رکے, جہاں جہاں نبی پاک ٹھہرے وہاں جانے سے کرم کیوں نہیں ہوتا. تو عزیزو یاد رکھو رمضان میں ایک ڈیوٹی آپ نے یہ کرنی ہے کہ عبادت کو وقت دیں, ٹائم نکالیں. جو اتنے سے بھی فارغ ہے نا وہ 19ویں روزے تک کل فارغ ہو کے 20 کو اعتکاف بیٹھے. زندگی میں ایک دفعہ اعتکاف تو ویسے بڑا ضروری ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ضروری ہے ایک بندہ اعتکاف کر لے زندگی میں ایک دفعہ, ہر سال کرے تو سنت ادا ہوگی. ویسے سنت مؤکدہ الکفایہ ہے, بستی میں اگر کوئی بھی نہ بیٹھے گا تو سارے گناہگار ہوں. ہم انشاءاللہ اس مسجد میں اس سال اجتماعی اعتکاف کریں گے. میں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ لوگ اعتکاف تو بیٹھتے ہیں لیکن نہ بیچاروں کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے, نہ نماز وضو غسل کے مسائل آتے ہیں, نہ انہیں پتہ ہے کہ رات عبادت کیسے کرنی ہے. تو میں نے یہ ارادہ کیا اس سال میں نے معافی لیا ہاتھ باندھ کے. میں نے کہا یار سارا سال میں پورے ملک میں گھومتا ہوں, اس سال رمضان میں میرا ارادہ ہے میں صرف اپنے شہر میں رہوں, میں کہیں نہ جاؤں, تاکہ جو جہاں سے بھی چل کے آئے اسے فون نہ کرنا پڑے, میں اسے مل جاؤں ویسے ہی. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ یہیں رہوں گا, اور رمضان کی 10 راتیں میں اپنے اعتکاف والوں کے ساتھ گزاروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں آپ لوگ آئیں, جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں ان کو ساتھ لائیں, وہ یہاں آ کے اعتکاف کریں. لنگر شریف بھی ہم دیں گے جو ہماری توفیق ہوگی, اور انشاءاللہ دونوں وقت دیں گے اپنی توفیق کے مطابق. اور یہ کوئی صدقہ زکوٰۃ خیرات سے نہیں ہوگا, یہ آپ ہمارے مہمان ہوں گے تو یہ مہمان نوازی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ اپیل آخر میں اعلان کرنا تھا, پر چلو بات آ گئی تو میں نے شروع میں کر دیا. یہاں مقدور بھر کوشش کریں گے آپ کے لیے اجتماعی اعتکاف کا بندوبست. ہمارے جو دیگر طلباء علماء ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ وقت گزاریں گے, وضو غسل نماز کی چیزیں سکھائیں گے, آپ کو قرآن مجید پڑھنا پڑھانا سکھائیں گے. 10 دنوں میں جو ممکن ہو سکے گا ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. تو اعتکاف میں وقت دیں. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے رمضان شریف میں کہ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہم نے قرآن مجید پڑھنا بالکل ہی چھوڑ دیا. قرآن پاک کھلتا ہی نہیں, توجہ ہی نہیں, مزاج ہی نہیں. سارا دن بیت جاتا ہے, قرآن مجید نہیں کھلتا, قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا. ایک شخص مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا, تو وہ ایک دفعہ آئے گزر گئے, میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا, پھر آئے تو گزر گئے قرآن شریف, تیسری دفعہ پھر آئے تو کہنے لگے آپ نے کتنا کو پڑھنا ہے. میں نے ان سے کہا کہ مہربانی کرو مجھے دعا دو کہ اللہ مجھے پڑھتا ہی رکھے. آپ نے یہ کیا لفظ ادا کر لیے کہ کتنا کو پڑھنا ہے. وہ خدا کے بندو یہاں کام کیا ہے, اگر تلاوت بھی نہیں کرنی تو کرنا کیا ہے. وہاں میں اکثر کہتا ہوں کہ چونکہ ہم تو مسیتڑ ہیں, ہمارا تو مزاج ہے مسجدوں میں رہنے کا, چونکہ ہم لوگوں کا مزاج نہیں ہوتا تو وہاں بھی بازاروں کو ٹائم زیادہ دیتے, خریداری میں وقت زیادہ لگاتے. اگر ہماری طبیعت مسجد میں بیٹھنے کی ہو, قرآن پاک پڑھنے کی ہو, تو بڑا ذوق بن جائے. قرآن مجید امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم رمضان شریف کے اندر 61 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. کتنے؟ 60 اور 1 61. ایک قرآن شریف دن میں پڑھتے, ایک رات کو پڑھتے, پورے دن میں قرآن مجید ختم کرتے, ایک رات کو. اور آپ فرماتے ہیں 61واں قرآن مجید وہ تھا جو میں تراویحوں میں سنا کرتا تھا. 61 قرآن پاک آپ ہر رمضان میں پڑھا کرتے تھے. میری آپ سے گزارش ہے ایک سپارہ مسجد میں پڑھے رمضان میں, ایک سپارہ گھر میں پڑھے. مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا, اور گھر میں قرآن پاک کھول کے بیٹھیں گے تو بچے بھی آ کے پاس بیٹھ جائیں گے, چھوٹے چھوٹے بچے. یہ کبھی تجربہ کرنا, یہ بخشش کا ذریعہ ہے. جب آپ بچوں کی ماں سویرے سویرے بڑا اچھا
दुपट्टा लेके और मुसल्ला बिछा के और कुरान मजीद की रेल रख के और फिर उसको खुशबू लगा के जब खोलती है ना, तो उसकी जो 2-2.5 साल की बच्ची होती है वो भी कहीं से दुपट्टा ढूंढने लग जाती है, वो भी दुपट्टा लेके आती है और दाएं बैठती है। उसका जो 4 साल का बच्चा होता है ना, अगर अब्बा बैठा है और 4 साल का बच्चा भी कहीं से टोपी ढूंढ के लाता है, उसे पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो भी आके ना सिपारा लेके बैठ जाता है। मैंने देखा है बच्चे थोड़ा थोड़ा हिलने लगते हैं, कसम अल्लाह की इज्जत की। मुझे ऐसे लगता है कि जब बेटियों के बीच मां बैठ के कुरान पढ़ती है और जब बेटों के बीच बाप बैठ के कुरान पढ़ता है, तो मुझे लगता है खुदा के फरिश्ते भी आसमान के दरवाजे खोल खोल के देखते हैं, खोल खोल के दरवाजे देखते हैं कि ये किस तरह का रंग है कि छोटा सा बच्चा, तोतली जुबान। मुझे वो हदीस पढ़ लेने दो जो इमाम जलालुद्दीन सयूती ने रवायत लिखी है। फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में कब्र के पास से गुजरे तो अजाब हो रहा था, चंद घंटों के बाद गुजरे तो वहीं रहमतों का नुज़ूल हो रहा था। हजरत ईसा अर्ज़ करने लगे, मौला मेरी मजाल नहीं मैं पूछूं, चंद घंटे पहले यहाँ अजाब था, अब यहीं करम हो रहा है। अल्लाह अब इसने कोई नेक अमल किया तो है नहीं, कब्र में तो अमल खत्म हो जाता है, इतना करम कैसे? तो रब करीम ने फरमाया मूसा बंदा बड़ा गुनाहगार था, पापी था, सजा का हकदार था, पर जब इंतकाल इसका हुआ तो बीवी उससे पहले हामला थी, इसके इंतकाल के 2-4 महीने बाद बच्चा पैदा हुआ, फिर उस बीबी ने बच्चा पाला। आज 4.5 साल का बच्चा मकतब गया है, उस्ताद ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई है, इसके बच्चे ने तोतली जुबान पे कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुझे हया आई है कि इस बेचारे को अभी लफ्ज नहीं अदा करने आते, जमीन पर बैठकर ये तोतली जुबान से मुझे रहमान और रहीम कहे और मैं इसके बाप को सजा दूं। बस बच्चे ने एक दफा बिस्मिल्लाह पढ़ी है, मैंने बाप के सारे गुनाह माफ फरमा दिए। मेहरबानी करो, एक सिपारा घर में, एक सिपारा मस्जिद में, ये जरूर आपने रूटीन बनानी है। मस्जिद में पढ़ेंगे तो मस्जिद का हक अदा होगा, घर में पढ़ेंगे तो बच्चे भी पढ़ेंगे। और तीसरा सिपारा वो है जो आपने तरावी में सुनना है। तो कितने सिपारे हो गए एक दिन में? 3। तो रमजान में कुल कितने हो गए? 3 कुरान पाक। कितने कुरान पाक जी? 3 कुरान मजीद। एक सिपारा दिन में, एक रात में, तो आपका 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह कुरान पाक खत्म हो जाएगा। करेंगे इंशाल्लाह ताला? ये ज़हन बनाए, ये ज़ौक़ पैदा करें और कुरान पाक का एक हरफ पढ़े तो अल्लाह 10 नेकियां देता है और रमजान शरीफ में 70 गुना बढ़ जाती है। तो अब जरा ज़रब दे लो, बात कहाँ जाएगी? तो रमजानुल मुबारक में कुरान पाक से, मैंने कहा कोई अखबार ना देखो, कुछ ना देखो, सारा दिन बस कुरान पाक देखो, सारा दिन कुरान मजीद पढ़े, कुरान पाक से दिल लगाएं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुला के कहा मुझे कुरान पाक तो सुना। मैंने कहा या रसूलल्लाह आप पे नाज़िल हुआ, मैं आपको सुनाऊं? तो फरमाया मेरा दिल कर रहा है मैं तुझसे सुनूं। हुजूर को ज्यादा आता था ना, तो कभी कभी आप समझ लें कि आपको ज्यादा आता है, लेकिन फिर भी सामने वाले, मैं अक्सर कहता हूँ मदरसे के तलबा से, मैं कहता हूँ आप कारी और हाफिज तो हो गए हो, पर कभी किसी और से भी सुना करो, कहा करो सुनाओ यार 2 आयतें, दिल कर रहा है। हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं नबी पाक तशरीफ लाए तो मुझे कहने लगे उबई इधर आ, मैं तुझे कुरान पाक सुनाऊं। मैंने कहा या रसूलल्लाह मुझे फरमाया मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें सुनाऊं। हजरत उबई रो के कहने लगे या रसूलल्लाह रब करीम ने मेरा नाम लिया है। मैं कहा वो कहा? फरमाया हाँ तेरा नाम लिया है। रोने लगे, कहने लगे हुजूर फिर तो मैं बड़ा खुश नसीब हूं, सुनाइए मैं सुनता हूं। तो हुजूर सुनना भी हुजूर की सुन्नत है, सुनाना भी नबी पाक की सुन्नत है। कुरान मजीद को सुने। और फिर यार दुख की बात है ना कि पासपोर्ट के दफ्तर तो मैं 2.5 घंटे खड़ा रहूं, शनाख्ती कार्ड के लिए मैं 1.25 घंटा खड़ा रहूं, और मैं पहली दफा सऊदी अरब जाऊं तो इमिग्रेशन के लिए 2.5 घंटे भी मुझे लाइन में लगना पड़े तो मैं लगा रहूं। दुनियादारी के लिए तो मैं इतना खड़ा रहूं और तरावी के लिए मुझे 1 घंटा ना खड़ा हुआ जाए और मैं बहाने करता फिरूं। तो फिर याद रखो वो हजरत सैयदा अस्मा का करती थी, नबी पाक ने मुझे कहा था अस्मा अल्लाह के रास्ते में गिन गिन के ना देना वरना वो भी तुझे गिन गिन के देगा। जब हम रब करीम को वक्त इस तरह देते हैं कि दुनियादारी के लिए तो सारी हमारे पास हिम्मतें मौजूद है, और तरावी का वक्त आया तो बहाने ढूंढने लग गया। तरावी का वक्त आया तो वो जो है उसने शुरू कर दी बात के जनाब मेरे फलान जगह तकलीफ है और मुझे ब्लड प्रेशर हो जाता है तो पसीना बड़ा आता है। तो अब तो आसानियां ही बड़ी हैं। सहाबा कहते जब हम मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने जाते थे, बारिश होती थी तो मस्जिद में पानी खड़ा होता था, कीचड़ खड़ा बन जाता था, तो हम अपनी झोलियों में खुश्क मिट्टी डाल के ले जाते थे, अपनी अपनी जगह बिछा लेते मिट्टी, और फिर हम नमाज पढ़ते तो हमारे
पेशानियों पर भी मिट्टी लग जाती। तो एक सियाबी झाड़ रहे थे तो नबी पाक ने फरमाया ना झाड़, जब तक चेहरे पे रहेगी फरिश्ते दुरूद भेजते रहेंगे। अब तो ऐसी लगे हुए मस्जिद में, फिर भी तो तरावी नहीं पड़ता। तो एक तो इबादत को टाइम दे, दूसरा कुरान मजीद ज्यादा से ज्यादा पढ़े, रमजान में ज्यादा से ज्यादा पढ़े, मस्जिदों में टाइम दे। मुझे दुख होता है जब रमजान में भी नमाज के बाद मस्जिद को ताला लगता है। अगर हम सारे आए मस्जिदों में, हम रमजान शरीफ के अंदर वक़्त दें, जिसके पास टाइम हो वो आके बैठ जाए, कुरान मजीद खोल ले, तो मेरा ख्याल है कि मस्जिदें भी हमें दुआ देंगी कि देखो हर वक्त इन्होंने मेरे अंदर तिलावत की। एक और बात भी अर्ज करनी है, ये मुझे कहा गया है, मेरी अपनी तरफ से नहीं, ये मुझे रुका दिया गया है। कह दूं पक्के नमाजी नाराज तो नहीं हो जाएंगे? जो पक्के नमाजी हैं मस्जिदों के, वो मेरे साथ वादा करें, नाराज तो नहीं हो जाएंगे? नहीं तुसी नहीं बोल दे, तुसा हो जाना। पक्के बोल दे नहीं पे, पक्के घूर देने पे। पक्के नमाजी, ये पक्के नमाजियों से बात, नाराज तो नहीं हो जाएंगे? ये बोल के बताए, इंशाल्लाह कहे। कच्चे नमाजियों को शिकवा है कि पक्के नमाजी रमजान में हमें घूरते हैं। रुखे दिए मुझे उन्होंने, कहते हैं पक्के नमाजी, कहते फसली बटेरे आ गए ने। ये ज्यादती है, ये जुल्म है। आप पक्के नमाजी हैं तो मेहरबानी करें, आप वो जो आपने साफ लाट कराई है ना अपने नाम पक्की, कि इत्थे मैं बहना रोज, तू कितों आ गया, ये छोड़ दें आप, मेहरबानी करें। ये अल्लाह का घर है, ये किसी के नाम रजिस्ट्री हो सकती। जो आया है ना बेचारा, चलो कभी कभी सही, मेहरबानी करें उसको टाइम दें, बैठने दें, कुछ नहीं होने लगा। और जब वो आए ना तो दुआ करें, जब उसको देखें तो कहीं अल्लाह ये आया है तो हमेशा आता ही रहे, उसको दुआ दें। मेहरबानी, बच्चे शिकवा करते हैं, कहते हैं पक्के नमाजी सांस नहीं लेने देते मस्जिद में। और एक बात और, ये हजरत अली का कौल है, इसको दिल की तख्ती पे लिख लेना, दिल की तख्ती पे शेर खुदा की शेरों जैसी बातें। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाया करते थे, वो नेकी करने वाला अच्छा नहीं जो नेकी करके अकड़ जाता है और दूसरों को गुनाहगार समझता है, वो नेकोकार अच्छा नहीं। फरमाया करते थे, इससे वो गुनाहगार अच्छा है जो गुनाह करके कम से कम शर्मिंदा तो होता है ना। फरमाते हैं जो गुनाह करके शर्मिंदा हो वो ज्यादा अच्छा है उससे जो नेकी करके अकड़ जाए। तो थोड़ी सी नेकी करके, परहेजगारी करके सारी दुनिया को गुनाहगार समझने लग जाना, ये तो बुत पैदा कर लिया है तूने अपने अंदर। इस बुत को तोड़ दे। पता नहीं कौन कब आए और अल्लाह का वली बन जाए। कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। तो मेहरबानी करें पक्के नमाजी, थोड़ी शफकत करें। ये मैं सबसे नहीं कह रहा, जो घूरते हैं सिर्फ उनसे कह रहा हूं। कुछ पक्के नमाजी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल के भी बड़े पक्के हैं, सोच के भी बड़े पक्के, अच्छे हैं, खूबसूरत लोग। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, हमारे शहर के एक डॉक्टर साहब हैं, मैंने कहा आप नमाज मस्जिद में पढ़ा करें। उनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई है, तो कहते हैं हजरत मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह। उनको मैंने दवाई लेने गया तो वहां भी मैंने बात शुरू कर दी। मैंने कहा आप मेहरबानी करें, कहते मैं आऊंगा। कुछ दिनों के बाद मैंने उस मस्जिद में नमाज पढ़ी और खास करके पढ़ी कि ये टाइम है। मैंने फोन किया कि डॉक्टर साहब आप नजर नहीं आए, तो कहते हैं सब नाराज ना हो जाए। नमाजी मुझे कहते थे खैर है डॉक्टर साहब, कहीं गलत जगह तबादला तो नहीं हो गया, कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? तो कहते मुझे शर्म सी आती है कि नमाजी इस तरह, वैसे भी मैं गया नहीं, 60 साल उम्र हो गई, तो अब नमाजी तो ये आप क्या कर रहे हैं? हम कोई अल्लाह की रहमत के मुंशी हैं क्या हमसे पूछ के वो देगा जिसको देगा? क्या करते हो? ओ भाई, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे लोग कहा करते थे जिन्होंने सारी जिंदगी झूठ नहीं बोला, हराम नहीं खाया। फरमाते थे अल्फन कहता हूं, बालिग होने के बाद नमाज कज़ा नहीं की, लेकिन फिर भी कहा करते थे दुआ मांगो मेरा रब मुझसे हिसाब ना पूछ ले। हिसाब वाला नहीं हूं मैं, दारगुजर वाला हूं। अदल करें ते थर थर कंबन उच्चियां शाना वाले, ये तू फजल करें ते बख्शे जामन मेरे जय मुंह काले। तो मेहरबानी करें, आगे चले। रमजान शरीफ में सखावत करनी है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जिस तरह तेज आंधी चलती है, जरा मिसाल देखें सहाबी की कितनी खूबसूरत। फरमाते हैं जिस तरह तेज आंधी चलती है ना, इस तरह रमजान में मेरे नबी की सखावत चला करती थी। नबी पाक हर साइल को देते, जो कैदी बंद होते ना, कैदी जंग के कैदी कुफार, हुजूर उन्हें भी आजाद कर देते रमजान। फरमाते जाओ तुम्हें आजाद किया, सखावत करें। और मेरा मशवरा है इस दफा गरीबों से गरीब सखावत करें। नुस्खा दे रहा हूं अमीर होने का, तू सखी हो जा, रब करीम तुझे अमीर कर देगा। सखी बन जा। माला वाले सखी नहीं होंगे ते सखियां कोल माल नहीं हुंदा।
इत्थे उत्थे दोवां जहान नहीं, सखी कंगाल नहीं हुंदा। सखी बन जाओ। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा कभी भी जेब का सखी नहीं होता, सखी वही होता है जो दिल का होता है। गरीबों को मेरा मशवरा है कि 10 रुपए दो, लेकिन रमजान में रोज देना, हर शाम देना। गरीबों को साथ बिठाओ, रोटियां खिलाओ, इफ्तारियां कराओ, गरीबों के घरों के अंदर सूट पहुंचाओ, मदारस के तालिब इल्मों को कपड़े खरीद खरीद के दो। जो कुछ नहीं दे सकता वो एक मिसवाक ला के दे। ड्यूटी करो, अपने दाएं बाएं गरीबों का ख्याल रखो। जिन घरों में अक्सर देखते हो कि दाल का शापर जाता है, वहां रमजान शरीफ में सुबह सुबह गोश्त पहुंचाओ। मेहरबानी करो। गरीब गरीब अमीर तो किसी को तब देगा जब उसने वोट लेने होंगे। वो तो वहां ज़कात देगा जहां से उसे पता होगा कि मेरी तारीफ अच्छी होगी। वो तो मस्जिद में उस वक्त खर्च करेगा जब उसका नाम बार बोर्ड पे लिखा जाएगा। गरीबों, तुमने जुल्म किया है। अगर तुम अपनी 4 गरीब भाई मिल के एक गरीबनी बहन का ख्याल रखते तो उस गरीबनी को मोहल्ले के चौधरी के पास ना जाना पड़ता। अगर 4 गरीब भाई एक गरीब भाई का ख्याल कर लेते, थोड़े थोड़े जो साहिब हैसियत थे, तो वो मजबूर ना होता। मेहरबानी करो। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु हर रोज मदीने के मिस्किनों को ढूंढ के लाते थे। फरमाते थे कि उनको एक थैला देना मैं इज्जत नहीं समझता। ढूंढ के लाते गरीबों को और अपने सामने दस्तरखान बिछाते रमजान में, और फिर उन पे खाने चुनते और फरमाते गरीब खाएंगे तो मेरा अल्लाह राजी होगा। साथ बिठा के खिलाते। एक बड़ी अजीब बात हो गई, घरों में हो जाती है। जिन घरों में ज्यादा मेहमान आते हैं वहां ये मसले बन जाते हैं। एक दिन जोजा कहने लगी खाना आपका ये आज मेहमान को ना लाइएगा। कह देती है ना बीबियां कभी कभी, ये नाफरमानी नहीं। अगर आपको खड़ा किया जाए ना रमजान में रोजा रख के बावर्ची खाने, तो लग पता जाए, इसको नाफरमानी ना समझे। बीबी ने पका के नहीं दिया जी। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर की जोजा कहने लगी आपका खाना है, मेहमानों का कोई नहीं। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहने लगे अल्लाह तुझे जज़ा दे, तो रोज पका के देती है, चल इस तरह कर, मुझे सिरका और खजूर दे दे, रोटी मेरे मेहमान को दे दे। तो आपकी जोजा रो पड़ी, कहने लगी अगर आप इफ्तारी वालों का इतना ख्याल करते हैं तो मैं ना करूं? मुझे 10-20 मिनट का टाइम दे, मैं अपने ऊपर वजन बोझ डालूंगी, मैं थोड़ी मुशक्कत में पड़ूंगी, लेकिन मेहमानों के लिए इफ्तारी का जरूर बंदोबस्त करूंगी। हमारे यहाँ तो इफ्तारियां भी सियासी हैं, वोट इकट्ठे करने के लिए इफ्तारियां। और डरो अल्लाह से। किस किस नाम पे लोग दुनियादारी करेंगे, किस किस नाम? गरीबों को खिलाओ खाना जिनको सारा साल गोश्त मिलता है उनकी। मैं कल यूनिवर्सिटी में कह रहा था कि बड़ा हाथी होता है पर बादशाह शेर होता है, इसलिए कि शेर हफ्ते में 1 दिन गोश्त खाता है। अगर रोज खाए ना तो उससे भी ना उठा जाए, जिस तरह हमसे नहीं उठा जाता, उससे उठा कोई ना जाए, वो हफ्ते में 1 दिन खाता। मगरमच्छ सबसे दलेर जानवर है दरियाई जानवरों में से, लेकिन 24 घंटे में 700 ग्राम खाना खाती है। और शेर का भी पंजा पकड़ ले तो शेर छुड़ा नहीं सकता। रोटी खा खा के तो हाल ही कोई नहीं कौम का। तो मेहरबानी फरमाए, फाका आपको ताकतवर करेगा, और जितना ज्यादा इंसान खाता है शाहवानी कुव्वतें ज्यादा होती हैं। इसलिए नबी पाक ने कहा था नौजवानों को या शादी कर लो या रोजे रखा करो। अगर ज्यादा रोटियां खाओगे तो तुम्हारे अंदर नफसानी और शाहवानी कुव्वतें ज्यादा परवान चढ़े। तो मेहरबानी फरमाए रमजान में गरीबों के फाकों का ख्याल करें, उन्हें पहुंचा के आए, घर जाके दे के आए। मैं अक्सर ये रोता हूं कि हमारी मस्जिदों में ना 27वीं को कारी साहब को सूट मिलता है। उसके पीछे साजिश ये होती है कि 27वें रोजे ना तो दर्जी पकड़ेगा ना सी के देगा। तो हम ये साजिश करते हैं कि देंज ना होवे मौलवी भी साढ़े वर्गा सूट पा ले ईद ते फिर साढ़े जी चौधरी जी ते मौलवी जी फर्क ही रह गया। तो 27वीं को इसलिए देते हो कि दर्जी ना पकड़े। उस बेचारे को देना है तो यकम रमजान को दो। उसको को हजरत जी मेरे वाला जोड़ा पहन के आपने तरावियां पढ़ानी है, ये जुमा आपने मेरे सूट से। मेहरबानी करें, आप जो आपके अपने अपने इलाके के मस्जिद के कुर्रा हैं, हुफाज हैं, तालिब इल्म हैं, उनको रमजान शरीफ से शुरू होने से पहले, और किसी घर में आप लंगर पहुंचाते हैं 20वें रोजे तो 20 रोजे तो फाके से उन्होंने रख लिए, अब आप घी लेके पहुंच गए। अगर रमजान की नीयत करके रमजान से पहले भी दोगे तो अल्लाह रमजान जितना ही अजर अता फरमाएगा। फतराना यकम रमजान को दे दो, मेहरबानी करो, ताकि गरीब के घर के अंदर चूल्हा सही जले, उसके बच्चे भी खाना सही खाएं। मेरी ये गुजारिश है कि अगर आपने किसी गरीब की बच्ची को कपड़ा, लिबास और गरीबों को कुछ लेके देना है तो रमजान से पहले लेके दें, ताकि दर्जियों का रेट कम हो, वो काम जो है वो जल्दी हो जाए। और मेरी गुजारिश है मुसलमानों से कि अपने सारे काम रमजान से पहले समेट लो। इतने कीमती दिन दोबारा नहीं मिलेंगे जो जिंदगी में रमजान दोबारा से आ रहा।
سارے کام پہلے کر لو. ہمارے ہاں تو آپ یقین کر لیں نہ درزی تراویاں پڑھتا ہے، نہ کپڑوں والا پڑھتا ہے، نہ کاج بٹن والا پڑھتا ہے، نہ نلکی والا پڑھتا ہے. وہ کہتے ہیں جی راشی سارا ان دنوں میں. وہ جو آخری 10 راتیں ہوتی ہیں نا رمضان کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور ہمیں نفل کے لیے نہیں جگاتے تھے، پر رمضان کے آخری 10 دن فرماتے اٹھو یہ سونے کا ٹائم نہیں. اور ہمارا وہی ٹائم سارا بازاروں میں گزر جاتا ہے. وہ جو کچھ لینے کا وقت ہے، شب قدر تلاش کرنے کا وقت ہے، وہ سارا ہم بازاروں میں گزارتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی رمضان کی آخری 10 راتوں میں شب بیداری کریں گے، محفل کریں گے، تلاوت کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، جو ہم سے ہو سکے گا. مسجدوں کا رخ کریں، یہاں پہنچ سکتے ہیں تو یہاں پہنچ جائیں، لیکن اپنا وقت ضائع نہ کریں. کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس میں ایک لمحہ بھی رمضان المبارک کا ضائع ہو.